جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہمیں آج ہمارے پروگرام میں کچھ دنوں کے وقفے کے بعد جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد پاشانی کینیڈا سے. بھائی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. سر جو ایشو ہے وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن پہنچے ہوئے ہیں یوکرین. اچانک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے، ان کی ملاقات ہوئی زیلنسکی سے، اور وہاں پر زیلنسکی صاحب کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی وہ یہ تھی کہ اگر انڈیا کا ہمسایہ، یعنی ان کا اشارہ چائنا کی طرف تھا، چائنا رشیا سے ملتا ہے تو پھر ورلڈ وار ہو سکتی ہے. اور وہیں پر سر ایک اور چیز یہ ہوئی، وہ بھی اسی سے ہی جڑی ہوئی ہے، کہ میونک کانفرنس جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جب اینٹونی بلنکن اپنے ہم منصب چائنیز ان سے ملے کاؤنٹر پارٹ سے، تو انہوں نے وہاں پر باقاعدہ ایک اگریسو موڈ میں ان کو کہا کہ آپ کو رشیا سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں. سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سچویشن اس وقت دنیا میں، جو ایک نئی آپ بلاکس کہہ لیں یا ایک نئی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو؟ دیکھیں جی، یہ سچویشن ریسنٹلی انٹینسیفائی ہوئی ہے یہاں نارتھ امریکہ میں. اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، اس کے نتیجے میں یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ چین جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کو بہت بڑی ڈیل کر رہا ہے، جس میں وہ اس کو اسلحہ اور دیگر جو ضروریات ہیں جنگ کے لیے وہ دینے پہ ایگری کر چکا ہے. اور اس کے لیے یہ خفیہ طریقے سے چین کو وارننگ دے چکے ہیں آلریڈی. یہ خبر تو اب آئی ہے، لیکن یہ اس کو وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ روس کی جو ملیٹری ہیلپ ہے، باقاعدہ ملیٹری ہیلپ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ضروریات ہیں لڑائی کے لیے یوکرین کے اندر، خواہ اس کے لیے جو ہے وہ ضروریات ملیٹری کے اکوپمنٹس یا ٹولز ہوں یا اس سے جڑی ہوئی دیگر امداد ہو معاشی طور پہ، وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلریڈی چین کر رہا ہے. چین جس طریقے سے جو ہے وہ یوکرین کے ایشو پہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو انگیج کیا، تو اس نے اگر جو ہے وہ اسلحہ نہیں دیا یا ملیٹری ہیلپ نہیں کی، تو ادروائز اس نے بہت سارے طریقوں سے جو ہے وہ روس کی حمایت کی ہے، جو اس چیز کی نشانی ہے کہ ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ایک ایسے ایج پہ پہنچ چکے ہیں. چین ورسز اصل جنگ تو چین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. اور اس میں یہ آپ دیکھیں کہ پچھلے عرصے میں جو نارتھ امریکہ میں کچھ ان کے ان ناؤن قسم کے جو ہے وہ طیارے، کیا کہتے ہیں آپ ان کو، یہ سیارے جو ہیں وہ ان آئیڈینٹیفائڈ قسم کے آبجیکٹ جو ہیں جی وہ انہوں نے مار گرائے. ایک ہمارے ہاں کینیڈا میں ادھر یوکان ایک پراونس ہے، اس میں انہوں نے مار گرایا، اور اب وہ ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا اور اس کی کوئی باقیات بھی ان کو نہیں مل سکی جو کہ یہ بتا سکیں گے یہ اصل میں کیا تھا، کس چیز کی تھی. لیکن عام باور یہی کیا جاتا ہے کہ ایک طرح کا اسپائی آپریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے چین کی طرف سے یا روس کی طرف سے. تو اس حوالے سے یہ آلریڈی ایک سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں جو ہے یہ تیسری جنگ عظیم کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ صرف یوکرین کا مسئلہ نہیں ہے. میرے نزدیک اس میں بہت حد تک جو ہے وہ معاملہ جو ہے پاکستان تک بھی پہنچ چکا ہے. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ جو ایک کانسلر وہاں پہ گیا ہوا تھا، ڈیرک غالباً نام ہے اس کا، تو اس نے یہ کہا اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ ہمیں جو ہے وہ چین کی طرف سے پاکستان کو دیے جانے والے قرضوں پہ بہت بڑی تشویش ہے. اب یہ ہے کہ یہ تشویش جو ہے وہ اس طریقے سے جب ظاہر کر رہا ہے امریکہ اوپنلی کسی ایک چیز پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو ایک طرح کی جنگ ہو رہی تھی، ایک خفیہ قسم کی جنگ، وہ انٹینسیفائی ہو کے تو اکنامک محاذ پہ بھی، پولیٹیکل محاذ پہ بھی اور ملیٹری محاذ پہ بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے کھل کے سامنے آ گئی ہے. اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو انہوں نے ایسے ایسے فگر دیے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور دیگر رپورٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی چین جو ہے وہ روڈ اور بیلٹ کے نام پہ پاکستان جیسے ملکوں پہ قبضہ کر رہا ہے. اور انہوں نے اس کی مثال یہ دی کہ ایک جو ہے وہ قزاقستان پہ
انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا، جو قرضہ وہ واپس نہیں کر سکے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے 1000 مربع کلومیٹر ایریا جو ہے وہ چین کو دے دیا قرضے کے ہی بس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبر آئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایئرپورٹ یا جو بھی فیسلٹی بنائی تھی اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ تو اس حوالے سے اس وقت انٹرنیشنلی یہ اکنامک محاذ پہ امریکہ کی یہ بہت بڑی ایک مہم ہے کہ چین جو ہے وہ دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر رہا ہے قرضے کے نام پہ یا روڈ اینڈ بیلٹ کے نام پہ، اور یہ قرضے جو ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں ہم دوسرے الفاظ میں انوالو ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ اس کو جوڑ رہے ہیں G7 کے ساتھ کہ G7 کو پابند کیا جائے کہ وہ جو اس طرح کے غریب ملک ہیں ان کے قرضے معاف کر دیے جائیں یا کم کر دیے جائیں یا ریسکیجول کر دیے جائیں، تو ظاہر ہے اس میں چین کو وہ مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ چین کا جو قرضہ ہے اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ مقدار ہے۔ فار ایگزامپل ٹوٹل قرضے کا 30% جو ہے وہ پاکستان نے لیا ہوا ہے بقول ان کے، اور دیر از نو وے کہ پاکستان اس کو ریٹرن کر سکے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاس اب یہ خبریں آ رہی ہیں اندر ہی اندر کہ قزاقستان یا ازبکستان کی طرح پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیریٹوری ہے جس کو وہ چین کو دے کے یہ قرضہ معاف کرا سکتا ہے، جس میں جو ہے یہ گلگت بلتستان کے ساتھ جو لگتے ہیں علاقے ایکسائی چین وغیرہ کے جو کہ بنیادی طور پہ ہسٹوریکلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہیں، اور اس میں پہلے بھی 1962 میں ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے 10,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا تھا وہ پاکستان جو ہے آلریڈی چین کو دے چکا ہوا ہے، اور یہ چین کا ایک بہت ہی ناؤن قسم کا ایک ٹیکٹس ہے کہ وہ جہاں پہ اس طرح کسی ملک کو انڈر انفلوئنس کر کے یا اس سے کوئی علاقے لیتا ہے جو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے یا اس میں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اب یہ بات نہیں کہ ہم امریکہ کے مقابلے میں چین کو کوئی کریٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فیکٹس ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اب یہ معاملہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین کے درمیان، اور میرے خیال میں جو ان کے درمیان ایک چھوٹا سا ایک فرق تھا، ایک لکیر تھی کہ یہ کراس نہیں ہوگی، وہ یوکرین کے مسئلے میں اب چین کراس کر رہا ہے اور اس حوالے سے وہ ان کو مدد کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک تھرڈ ورلڈ وار کے چانسز جو ہیں وہ بالکل ڈیفینیٹلی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب جو وارز ہیں ان کی شکل مختلف ہے، یہ ضروری نہیں کہ اسی طرح سارے ملک جو ہے وہ 50-50 کی تعداد میں اپنا اپنا اسلحہ اٹھا کے تو کود جائیں، اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار آلریڈی ہم وٹنس کر رہے ہیں۔ جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں دونوں طرف سے، ایک طرف سے روس چین انوالو ہے، دوسری طرف سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے جرمنی تک وہ سب انوالو ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے، اس میں میڈیا ہے، لوگ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، تو اس میں اس طرح آپ اپنے سپاہیوں کو یا سولجرز کو اٹھا کے تو مروا نہیں سکتے، اس لیے وہ اس کو ایک سمارٹلی اینڈ ڈیفرنٹلی پلے کر رہے ہیں۔ لیکن وار جو ہے نا، وار انڈر گو ہے اس وقت۔ اچھا سر، ایک آخری سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو، میں چاہوں گی اگر آپ اس کا مختصر جواب دینا چاہیں، وہ یہ آپ نے ابھی یہ جو بات کی گلگت بلتستان یا کوئی اس طریقے سے چائنا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اب اتنی ہماری بڑی انویسٹمنٹ تو یہ کرو ہمارے لیے، یہ کرو، تو جب امریکہ یہ دیکھ رہا ہے تو امریکہ تو یہ بالکل پسند نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ چاہے گا، کیونکہ وہ تو آلریڈی اس کا تو مفاد اسی میں ہے کہ چائنا اور انڈیا کی جس طریقے سے جو سچویشن ہے تو امریکہ یہ چاہے گا کہ یہاں سے نکل جائے اور پاکستان اور انڈیا کی تعلقات بہتر ہو جائیں تاکہ چائنا کو وہ ملے ہی نہ۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا اگر ہم چاہیں گے بھی تو؟ اول تو اس طرف سے چاہنا، کیونکہ یہ کوئی اتنی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں سر، یہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے بڑی گریم فیکٹ کیا ہے۔ گریم فیکٹ جو ہے اس کے پیچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی لوننگ ہیں، جو لوننگ کر رہا ہے چین انٹرنیشنلی، ناٹ جسٹ پاکستان، کسی بھی کنٹری کے، اس کے پیچھے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لون ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہیں۔ اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ اگر آپ جائیں بہت ڈیٹیل پروگرام ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا اس میں ایک جو ہے وہ رازداری، سیکریسی، کہ آپ ڈسکلوجر نہیں کریں گے کسی اور کو۔ یہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو ان ایزی قسم کا نیگوسیشن چل رہی ہے، اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ IMF ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ڈسکلوز کریں گے چین کے ساتھ آپ کے ٹوٹل قرضے اور اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہے۔
اسی طرح ان کی ایک ٹرم اور کنڈیشن یہ ہے جو میں آپ کو الارمنگ ہے، اور یہ میں بتاتا ہوں کہ اس کا تعلق اس چیز سے بنتا ہے کہ چین جو ہے وہ قرضوں کے بدلے علاقے لے سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چین نے جو ہے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اپنی پالیسی چینج کریں گے تو قرض پے ایبل ہو جائے گا. اٹ ول بیکم پے ایبل رائٹ اوے. پالیسی چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ کا روڈ اینڈ بیلٹ کا منصوبہ ہے، آپ نے گوادر میں پورٹ بنانا ہے، آپ نے اس جگہ پہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو پاکستان میں اس وقت ایک طرح کا کرائسس کا شکار ہو گیا ہے. تو یہ پالیسی چینج ہی ہو گئی نا، یعنی آپ نے اکارڈنگ ٹو دی اوریجنل ایگریمنٹ جو ہے وہ معاملات کو آگے نہیں چلایا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چین ناراض ہوا، یا چین کے انجینئرز یا وہاں کے کمپنیز جو ہیں وہ چھوڑ کے چلی گئی. لیکن ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ پالیسی چینج کریں گے تو اس صورت میں آپ کو قرض فی الفور واپس کرنا پڑے گا، پے ایبل رائٹ اوے. اب اگر آپ پے ایبل رائٹ اوے جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل اب اس میں دو ہی راستے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ چین آپ کو معاف کر دے جو کہ پاسبل نہیں ہے، ابھی بھی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کا مور دین $100 بلین اس خطے میں مختلف جگہوں پہ مختلف پروجیکٹس پہ لگا ہوا ہے، اور اگر وہ اپنی پالیسی کے ساتھ اس طریقے سے سٹیک نہیں کرتے تو دے آر گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ڈیپ ٹربل. اور اس میں ظاہر ہے کوئی ایک آدمی ڈیسیجن میکر نہیں ہے، پولٹ بیورو ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، اور وہ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے نرمی کا راستہ اختیار کیا تو ان کی بہت بڑی دولت ڈوب جائے گی. اس لیے وہ ملکوں کو باقاعدہ بتاتے ہیں، وارن کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے اس طرح ایکسچینج میں علاقے لیے ہیں، قزاقستان سے یا ازبکستان سے یا سری لنکا سے پورٹ لے لیا، اس کو تو آپ ضمانت سمجھے نا جی، کہ ضمانت کے طور پہ پہلے انہوں نے کہیں لکھا ہوا ہوگا. اب پاکستان نے ضمانت کے طور پہ کیا لکھ کے دیا ہوا ہے؟ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ غور سے سن لیں، سامعین کو بھی، کہ چین جو ہے بغیر ضمانت کے قرضہ نہیں دیتا. یہ اس کی پالیسی کے جو میں نے آپ کو اصول بتائے کہ مثلا سیکریسی ہے، پے ایبل آن ڈیمانڈ ہے، اور اس کے بعد ضمانت ہے. ضمانت از اے مسٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے ضمانت کے طور پہ چین کو دی ہے کہ جی آپ قرضہ دیں تو اگر ہم واپس نہیں کرتے تو یہ چیز آپ کے پاس ہوگی. تو اس کے لیے گلگت بلتستان، ایکسائی چین اور اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے جو علاقے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو چین کے لیے ایک بہت امپارٹنٹ اور اسٹریٹجکلی امپارٹنٹ علاقے ہیں، چونکہ چین کا انڈیا کے ساتھ جو پرابلم چل رہا ہے اس میں ان کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. حامد باشانی صاحب، ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا چائنا اور جو اس وقت پریزیڈنٹ جو بائیڈن یوکرین اس جنگ لے کر، اور لیکن بات جو ہے وہ آخر میں ہمارے اپنے خطے بلکہ ملک کے اندر اس طریقے سے آپ پہنچی ہے، اور آپ نے جو اپنے واسٹ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اور اسپیکٹرم ہے اس پہ آپ نے جو تجزیہ کیا ہے وہ بہت ہی کمال کا تجزیہ ہے، اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. اور ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ بیرسٹر حامد بادشانی کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پہ وہ بلاگز کرتے ہیں اور بہت ہی کمال کے ترجیح دیتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ دیکھنا چاہیں تو ان کے نام کے سے یا حامد بادشانی کے نام سے موجود ہے. اور اس کے علاوہ میں اپنے اس پروگرام کے نیچے بھی جو بھی ان کا کوئی پروگرام ہے اس کا لنک ڈالوں گی، آپ وہاں پہ جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں. سر تھینکس الاٹ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، آپ کو شکریہ.